کریں تاکہ آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ اچھا بچے، اب ہم نے سر سید احمد خان کے پولیٹیکل خدمات کو کل پڑھا۔ ہم نے پڑھا کہ کیسے انہوں نے مسلمز میں اویکننگ کی تحریکیں چلائیں، کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے کوششیں کی اور مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کی طرف آگے بڑھے۔ ان کا دور بنیادی طور پر ٹرموائل، افراتفری، مسلمانوں کے ڈکلائن اور زوال کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان مسلسل زوال کا شکار رہے اور ایٹ دا اینڈ پھر وہ غلامی میں چلے گئے۔ اس دوران سر سید احمد خان نے اپنی ویژن، اپنے جسے آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور برٹشرز کے سسٹم کو سمجھنے کے بعد اس کے لیے یہ حل نکالا کہ مسلمانوں کو ہر حال میں، یعنی انڈر ایوری پاسبل سچویشن، ان کو اپنی تعلیم، آگے بڑھنے کی جستجو، دنیاوی جو علوم ہیں ان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا اور ممکن نہیں ہوگا کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی الارمنگ بات تھی کہ کچھ لوگوں نے اس کو مذہب کے طور پر لیا اور کچھ لوگوں نے اس کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل اس میں لیا کہ جب تک مسلمان علوم میں آگے بڑھیں گے۔ اس کو ہم بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سر سید احمد خان کی کچھ اکیڈمک خدمات بھی ہیں جن کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان کو اکیڈمک خدمات بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو آپ ایجوکیشنل خدمات بھی کہہ سکتے ہیں۔ بچے، یو ہیو ٹو اسٹے ٹل اینڈ ٹو بی کاؤنٹڈ ایز پریزنٹ۔ اگر آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا پریزنٹ تو پھر وہ آخر تک تو اس کو پریزنٹ نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اوکے، اب بچے، سر سید احمد خان نے کچھ مسلمانوں کے لیے ایجوکیشنل خدمات بھی دی ہیں۔ انہوں نے کچھ ایفرٹس کی ہیں جس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے ان کی جتنی سیاسی جدوجہد تھی یا مسلمانوں کے سیاسی اور ناکامی کا جو حل ان کی نظر میں تھا، سر سید احمد خان کا یہ خیال تھا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں ایجوکیشنل اپنی اسٹرینتھ جو ہے اس کو بڑھانا ہوگا۔ انٹل اینڈ انلیس ہماری ایجوکیشنل اسٹرینتھ نہیں بڑھے گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اسی مقصد کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ سکولز بنائے، ڈفرینٹ اسٹڈیز کی، ڈفرینٹ ایجوکیشنل پالیسیز بنائیں۔ ٹھیک ہے، سب کچھ زبردست طریقے سے کرنے کے بعد وہ آگے بڑھتے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ حقیقت کا وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سٹرگل کی اور کوشش کی اور آگے بڑھنے کی طرف گئے۔ اوکے، اچھا بچے، اب ان کی جو ایجوکیشنل خدمات تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ ٹھیک ہے، سر سید احمد خان ماڈرن ایجوکیشن کے بہت بڑے حامی تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ماڈرن ایجوکیشن ہی صرف جو ہے ماڈرن ایجوکیشن ہی ہمیں آگے بڑھا سکتا ہے، اور یہ جس ڈیگریڈنگ پوزیشن میں ہم ہیں، جس ڈاؤن فال کا ہم شکار ہوئے ہیں کہ آقا سے ہم غلامی کی طرف آ گئے ہیں، ہم جب جو کبھی انڈیا اس میں انڈیا کے لینتھ اور بریتھ پر راج کرتے تھے، اب ہماری پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم یہاں پر غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو الٹر کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے ماڈرن ایجوکیشن کا حصول۔ اگر ہم ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، اگر ہم ماڈرن ایجوکیشن لیں گے، اگر ہم ماڈرن ایجوکیشن کو اپنا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور غلامی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی زندگی کا بنیادی فلسفہ اور اصول تھا۔ ٹھیک ہے، اب سر سید احمد خان نے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے، ماڈرن ایجوکیشن کے حصول کے لیے مسلمانوں کے لیے کچھ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کی۔ ٹھیک ہے، یہ انسٹیٹیوشن جو تھیں یہ بڑی شارپلی ڈیولپڈ ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔
ایون اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ بعد میں پاکستان بننے کی تحریک میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا، جن لوگوں نے سب سے زیادہ سٹرگل کی، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے سب سے زیادہ کوشش کی، ان میں سر سید احمد خان کے لگائے ہوئے انسٹیٹیوشن کے فارغ طلباء، ایجوکیشن حاصل کرنے والے طلباء سب سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب بچے سر سید احمد خان نے یہ سوچا، ان کے خیال میں مسلمانوں کے تمام پرابلمز تبھی ایریز ہو سکتی ہیں، وہ تبھی سلوشن کی طرف بڑھ سکتی ہیں، مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار اور اپنی جو ہائی لائٹڈ پوزیشن ہے اس کو تبھی واپس حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ اس بات کی طرف آئیں کہ وہ علوم میں، نالج میں، کیپیبلٹیز میں، پوٹینشل میں، سائنٹیفک نالج میں کسی بھی طرح سے اور اقوام سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان نے اس میں فرسٹ چوز میں مراد آباد اسکول، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان نے کئی میگزینز اور آرٹیکلز بھی لکھے جس میں مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن کی بہتری کی طرف اور ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آنے کے لیے، ان کو راغب کرنے کے لیے، ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کوششیں کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کئی ایک آرٹیکلز لکھے جس میں انہوں نے کوشش کی کہ مسلمان جو ہیں وہ ماڈرن نالج کی طرف آ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آرٹیکلز لکھے، اس میں میگزینز میں مختلف قسم کے اداریے چھاپے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے فوائد آپ کو کیا ہوں گے۔ ماڈرن ایجوکیشن کے بغیر جو آپ کی حالت ہے وہ تو یہ ہے، جبکہ ماڈرن ایجوکیشن کے بعد آپ بہت سٹیبلٹی حاصل کر سکتے ہیں اور کچھ ہی عرصے کی کوشش کے بعد آپ اپنا کھویا ہوا وقار بطور قوم، بطور انڈیویجول، بطور کمیونٹی اور بطور سوسائٹی کا حصہ ہونے کے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مدرسے اور سکولز بھی بنائے، اور سب سے پہلے انہوں نے 1859 میں مراد آباد میں ایک سکول بنایا، 1859 میں، ٹھیک ہے۔ اب سائنٹیفک سوسائٹی، امپورٹنٹ اچیومنٹ آف سر سید احمد خان جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ آف سائنٹیفک سوسائٹی تھا کہ وہ بکس ٹرانسلیٹ کریں اردو میں، اور زبانوں سے بکس ٹرانسلیٹ کریں اردو میں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جتنی ترقی تھی، جتنی پوٹینشل تھی، جتنی سٹرگل تھی، جتنے اچھے نالج کی بکس تھی، نیو ریسرچز جو تھے، خواہ وہ اکنامک فیلڈ میں ہوں، خواہ وہ ایجوکیشنل فیلڈ میں ہوں، آپ وہ اس میں ایڈمنسٹریٹو فیلڈ میں ہوں، خواہ وہ میڈیکل میں ہوں، سائنسز میں ہوں، ان تمام کی جو بنیاد تھی، ان تمام کی جو سٹرگل تھی، اس میں جو اپ گریڈڈ اور اپ ٹو ڈیٹ نالج تھا وہ انگریزی میں بالخصوص اور یورپین لینگویج میں بالعموم تھی۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ کب ہم میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی بکس لکھیں گی، فار ٹائم بینگ اس کا آنسر یہ ہے، ٹھیک ہے، فار ٹائم بینگ اس کا آنسر یہ ہے کہ ان کے مسائل کو جو ہے حل کیا جائے اور اس کے لیے بکس کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ایک سوسائٹی بنائی گئی جس کو سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ The society was organized to translate mostly those English history books into Urdu in which the rise and fall of nations were discussed. اس میں بنیادی طور پر وہ بکس زیادہ ٹرانسلیٹ کی گئی، جیسے ریسنٹلی میں نے اب ایک بک ختم کی ہے، وائی نیشنز فیل، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا، سر سید احمد خان نے کہا کہ انگلش سے اردو میں ہسٹری کی بکس ڈاؤن لوڈ کی جائیں، اور وہ ہسٹری کی بکس جس میں اس بات کی طرف کہا گیا ہو، جس میں اس بات کی طرف کوشش کی گئی ہو کہ کس جسے کہہ سکتے ہیں آپ، کس قوموں کے زوال کی، ڈکلائن کی، ڈاؤن فال کی وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمان بھی یہ ریئلائز کر سکیں کہ ہمارے ڈکلائن کی وجہ یہ تھی، ہم اس وجہ سے زوال کا شکار ہوئے، ہم اس وجہ سے اور قوموں سے پیچھے رہ گئے، کیونکہ ہم نے ان معاملات میں جستجو کرنی چھوڑ دی، آگے بڑھنا چھوڑ دیا، اور قوموں نے پھر ہمیں ڈومینیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ 1864 میں سر سید احمد خان کا تبادلہ علی گڑھ ہو گیا، جو کہ ایک جگہ ہے۔ آفٹر دا کنسٹرکشن آف دا بلڈنگ فار سائنٹیفک سوسائٹی، سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے بلڈنگ بنانے کے بعد انہوں نے کئی ایک میٹنگز وہاں پر کی، ٹھیک ہے۔
اور وہاں پر انہوں نے مختلف قسم کے لیکچرز خود بھی ڈیلیور کیے اور اسپیکرز کو بھی یہ دعوت دی. ٹھیک ہے. اور اس لیکچرز کو پھر ماہانہ بنیاد پہ کر دیا گیا کہ ہر ماہ ڈسٹنگوش جو اس میں اسپوکس پرسن تھے, ڈسٹنگوش انڈیویجولز جو تھے اپنے اپنے فیلڈز کے, ان کو بلایا جاتا, وہ لیکچرز ڈیلیور کرتے, جس سے مسلمانوں میں ماڈرن نالج کو حاصل کرنے کی جستجو, ذیل, انتھوزیازم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. اوکے. پھر ایک تو ہے کہ اس میں ہر ماہ اس میں ایک اجلاس ہوتا سوسائٹی کے اندر, اور اس میں سے مختلف لوگوں کو لیکچر دینے کے لیے بلایا جاتا. ٹھیک ہے. اب بچے سیورل بکس جو تھے وہ ٹرانسلیٹ کی گئیں. ہسٹری آف انڈیا جو تھی, ایل ایف اسٹون رائٹر ہے, اور اس طرح سے گریک, اینشنٹ گریک ہسٹری کی بہت ساری بکس ٹرانسلیٹ کی گئی. ٹھیک ہے. ہسٹری آف چائنا ٹرانسلیٹ کی گئی. سوسائٹی جو ہے اس نے ایک اخبار بھی نکالنا شروع کیا جس کا نام تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹی. ٹھیک ہے. مارچ 1866 میں, یہ مارچ 1866 آپ انڈر دی لائن کر لیجئے. ٹھیک ہے بچے. اس نیوز پیپر میں آرٹیکل پبلش کیے جاتے تھے جو کہ سیاسی بھی ہوتے تھے. ماں صاحب آتے نہیں بچے. اس جو اخبار تھا, جو نیوز پیپر تھا, اس میں بکس بھی پبلش کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. پولیٹیکل جو ہے اس میں پولیٹیکل آرٹیکلز بھی پبلش کیے جاتے تھے, مضامین, ایسیز. ٹھیک ہے. مصعب کیا بات ہے؟ مصعب, مقتصد, what's the problem? Is there any problem? Don't talk then بچے. اچھا, پولیٹیکل, سیاسی, ایجوکیشنل, اس سے تعلیمی, ٹھیک ہے, مورل, اخلاقی, اور سوشل, معاشرتی مسائل پر ان کے درمیان ایشوز ڈسکس کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں سارے ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی, لیکن بنیادی طور پر اس میں جن چیزوں کو زیادہ امپورٹنٹ اور ویلیو دی جاتی تھی اس میں سیاسی مسائل زیادہ ہوتا تھے. ٹھیک ہے. اور ان سیاسی مسائل پر سر سید احمد خان خود کنٹریبیوٹ کرتے تھے, یعنی خود لکھتے تھے. ٹھیک ہے. 2 آبجیکٹیو اس نیوز پیپر کے جو تھے, ایک تو برٹشرز کی فیلنگز انڈینز کے بارے میں ٹھیک کرنا. ٹھیک ہے. اور انڈینز کو برٹشرز کے جو طرز حکومت ہے, جو ان کے حکمرانی کرنے کا طریقہ ہے, اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کمیٹی خواستگران بنائی. ٹھیک ہے. سر سید احمد خان نے کمیٹی بنارس میں بنائی جس کے اپنے کچھ تعلیمی مقاصد تھے. ٹھیک ہے. وہ اس کے سیکٹری تھے, اور کمیٹی جو تھی اس کو یہ ٹاسک دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کو یہ آگے اس کو یہ امپورٹنس دی گئی کمیٹی کو. ٹھیک ہے. کمیٹی کو آگے بڑھنے کے لیے ٹاسک دیا گیا کہ وہ یہ معلوم کرے, اس بات پر ریسرچ کرے, اس بات کی وجوہات کا پتہ لگائے کہ گورنمنٹ سکولز میں اور ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں مسلمانوں کی تعداد کیوں بہت کم ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ایجوکیشن میں بہت زیادہ کم ہے. کیا اس کی وجہ ہے کہ مسلمان ایجوکیشن کی طرف نہیں آ رہے, یا مسلمانوں کا ایجوکیشن کی طرف رجحان, ایجوکیشن کی طرف جو ان کی انکلینیشن, ٹھیک ہے, جو ٹینڈنسی ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, یہ کمیٹی سے کہا کہ آپ یہ معلوم کریں. پلس کیا وجہ ہے کہ مسلمان اپنے صلاحیتوں میں زیادہ ہونے کے باوجود, مسلمان کسی بھی دوسری قوم سے کم نہ ہونے کے باوجود, کسی بھی صلاحیت میں ان کی جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آپ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کیوں اور قوموں سے پیچھے رہ گئے, اور خاص کر ایجوکیشنل گراؤنڈز میں. وہ خاص کر جو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ تھی, جب وہ کسی زمانے میں اس کے لیڈر ہوا کرتے تھے, جب انہوں نے سائنس میں, فکشن میں, فلاسفی میں, ایجوکیشنل سسٹمز میں, گورنمنٹ میں, کیمسٹری میں, بایو میں, میڈیکل سائنسز میں, ڈیفنس میں, ٹھیک ہے,
اس تمام میں جب انہوں نے پوری دنیا کو لیڈ کیا, what were the main causes کہ وہ الٹر ہو گئے اور وہ رولر سے رولڈ ون ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا, after great efforts the committee arrived at the conclusion. اب یہ کمیٹی نے کئی ایک ایفرٹس کی, ملاقاتیں کی, سرویز کیے, عام لوگوں سے پوچھا, ٹھیک ہے, ایجوکیشنلسٹ سے پوچھا, جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے مسائل پوچھے, جنہوں نے تعلیم ریسنٹلی چھوڑی ان کے مسائل پوچھے, اور وہ اس بات پر, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے. after having immense amount of work, ٹھیک ہے, اور ہیوج ایفرٹس کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے, اس پوزیشن پر پہنچے, اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ اس کا حل یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا کالج ہونا چاہیے. مسلمانوں کا اپنا کالج نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس ہندوؤں پر یا جوائنٹ سسٹم میں ڈیپینڈنسی ہے, جس کی وجہ سے مذہبی طور پر سوشلی مسلمان اور قوموں سے ذرا تھوڑے سے خائف ہیں, اور وہ بھی مسلمانوں کو ٹارچر اور تنگ کرتے ہیں. لہذا مسلمانوں کا جب تک اپنا کوئی کالج نہیں ہوگا, they will not be able to enjoy, or probably they will not be able to find themselves in a comfortable position with British educational system. Okay, or in other words, they don't trust Hindu and British educational systems. Okay. Sir Sayyid was appointed as lifetime secretary of this committee. ٹھیک ہے, وہ اس کے تاحیات سیکٹری بن گئے. اب محمدن اینگلو اورینٹل اسکول. Now this is the beginning of علی گڑھ. ٹھیک ہے, محمدن اینگلو اورینٹڈ اسکول. اب اینگلو اس سے انگلش یا انگلینڈ کے رہنے والے, اور محمدن آپ کو پتا ہے کہ مسلمان. ٹھیک ہے, اسکول جو ہے جس میں اس اسکول کا بنیادی مقصد مذہب اور ماڈرن نالج دونوں کو کور کرنا تھا. اس کے تحت مذہب اور ماڈرن نالج دونوں ملیں گی. ٹھیک ہے. ایم اے او اسکول جو تھا یہ اناگوریٹڈ کیا گیا مئی 1875 میں. گورنر جنرل لارڈ نارتھ بروک جو ہے, انہوں نے 10,000 روپیز کا چندہ بھی دیا یا اس کی کنٹریبیوشن بھی کی. Now you could see کہ from 1857 when they consider Muslims as traitors یا غدار ان کو کہتے تھے, now with the efforts of Sir Syed Ahmad Khan they trust Muslims so much that they have richly contributed to the educational institution of Muslims. ٹھیک ہے, یہ بہت important چیز ہے. In 6-7 months the number of students increased from 17 teachers were appointed. ان کے نمبر 17 تک چلے گئے, 17 ٹیچرز اپوائنٹ کیے گئے. مولوی سمیع اللہ جو تھے انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کے انسٹیبلش ہونے میں بہت اہم کردار ادا کیا. ایم اے او کالج جو ہے, ٹھیک ہے, یہ 1877 میں 2 سال بعد 2 ایئرز, ٹھیک ہے, یہ کالج لیول تک پہنچ گیا. گورنر جنرل جو تھے لارڈ لٹن, انہوں نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی, یعنی اس کی ابتدا کی 8 جنوری 1877 کو. ٹھیک ہے, اس میں شروع سے ہی مذہبی تعلیم پر بھی توجہ دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, ریلیجیس ایجوکیشن کو بھی بہت زیادہ ایشورڈ کیا جاتا تھا. اور یہ وی آئی پی کون ہے, اس کو تو میں ریموو بھی کر دیا. ٹھیک ہے, ایجوکیشنل اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم پر بھی بہت زیادہ ایمفیسائز رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, مذہبی علوم پر بھی بہت زیادہ ایمفیسائز رکھا جاتا تھا. اسماعیل خان کون ہے؟ ریموو ہم. یار تم کہہ رہے ہو اسکول ایک ساتھ نہ لگے اور یہ اور وہ, 8x کا ہے نا یہ میں اس کو ریموو کر دیا. اچھا, اسماعیل خان کو, اسماعیل خان آئی ہیو ریمووڈ یو. بچے میں آپ کے پھر ٹیچر کو, کنسرن ٹیچر کو بات کر دوں گا. اچھا,
بچہ یہ یہاں پر آپ لوگ اپنے میسیجز اور پرسنل گپ شپ کے لیے میسیج مت بھیجا کریں. یہ آپ لوگوں کے اس میں ہے کہ آپ میسیج بھیجیں گے تو آئی ایم لیسٹ بین ڈسٹرب بائی اٹ, بٹ یو ول بی دا ون ٹو بی ڈیٹریکٹ فرام یور لیکچر. اوکے. اچھا بچے, اس میں صرف یہ نہیں تھا جو یہ پروپیگنڈا اکثر اس کے اگینسٹ کیا جاتا تھا کہ اس میں شاید مذہبی تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. اٹ واز ناٹ دا کیس. یہ نہیں تھا, بلکہ اس میں مذہبی اس کو بہت اہمیت دی جاتی تھی, اور اس بات کا خصوصی خیال کالج لیول پر رکھا جاتا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے مذہبی علوم ملتے رہیں, اور ایسا بھی نہ تھا کہ ماڈرن علوم کو اگنور کیا جاتا تھا, بلکہ بیلنس رکھ کر دونوں کے اٹینمنٹ کو, دونوں کے آگے بڑھنے کو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ان وے بٹوین نکالا گیا تھا. ٹھیک ہے. سیورل سوسائٹی واز اسٹیبلش ان کالج. بہت سارے اس میں سوسائٹیز بنی. یونین بنائی گئی جس نے کیمبرج یونیورسٹی کے پیٹرن پر. ٹھیک ہے. جس میں ڈیبیٹس اور سپیچز ہوتی تھیں. اس کی سپیچز بہت پاپولر ہوتی ہیں بچے, بہت زبردست. آکسفورڈ یونین جو ہے اس کی سپیچز میں ایون کے اسٹیٹ لیول کے یعنی وزراء اور وزیر بھی آتے ہیں, اور یہ بہت بہت زبردست ڈیبیٹس ہوتی ہیں جس میں پوائنٹ سکورنگ صرف نہیں ہوتی بلکہ لاجیکلی بہت زبردست قسم کی باتیں بتائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ایسے لوگ جو اپنے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس جو تھے یہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے ان ڈسکشنز میں. اب بچے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کی 7th میں وہ ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. ٹھیک ہے. ویری ویری امپورٹنٹ, بہت اہمیت کا حامل. ٹھیک ہے. تھی تو یہ ایک ایجوکیشنل کوشش. ٹھیک ہے. تھی تو یہ ایک ایجوکیشنل کوشش, لیکن بعد میں جا کے یہ ایک سیاسی سٹرکچر میں چینج ہو گئی. ابتدائی طور پر چونکہ سر سید احمد خان یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ابھی تیار نہیں ہے کس چیز کے لیے, سیاست کے لیے. انہوں نے ابھی وہ غلامی میں گئے ہیں. ابھی انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ ہاری ہے اور اس میں اقتدار کھویا ہے. اگر ابھی ان کو دوبارہ جنگ کی طرف, ٹھیک ہے, سیاست کی طرف مائل کر دیا جائے تو یہ لوگ جو ہیں یہ کسی بھی طور سے اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھ پائیں گے, بلکہ یہ مزید ڈکلائن, ٹھیک ہے, اور مزید ڈاؤن فال کا شکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اس میں تھی. ٹھیک ہے. اچھا, نمبر 2 اس میں جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی یہ 1886 میں اسٹیبلش ہوئی. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کے لیے یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جسٹ 20 ایئرز آفٹر, صرف 20 سال بعد 1906 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہوئی ڈھاکہ میں, اس کے سائیڈ لائن پر یا اس کے ساتھ یا انہی لوگوں نے جو اس میں شامل تھے انہوں نے ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک رسمی طور پر میٹنگ کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے. اس سے پہلے بیٹا ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ 1885 میں کانگریس پارٹی بن چکی تھی جسے اے او ہیوم نے بنا دی تھی. ٹھیک ہے. یہ جو پارٹی بنی تھی ابتدائی طور پر اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم انڈینز کی پارٹی ہیں, ہم مسلمان سکھ جو جس بھی مذہب سے ہے, ہمیں انڈینز کے فائدے اور نقصان کو دیکھنا ہے. یہ کوئی ہندو ڈومینیٹڈ پارٹی نہیں ہے جس میں صرف ہندوؤں کو امپورٹنس ملے. نو, اٹ ول ناٹ بی سو. ٹھیک ہے. بلکہ وہ یہ اکثر دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جو پارٹی ہے, صحیح ہے, یہ جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشڈ آرگنائزیشن ہے, جو ہماری پارٹی ہے, اس میں تمام لوگوں کو ایکول حصہ ملے گا. لیکن ایسا نہیں تھا. بارہا انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی اور مسلمانوں کے جائز حق اور مطالبے کے باوجود
انہوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے. نمبر سیکنڈ, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ بنگال پارٹیشن تھی. بنگال پارٹیشن میں انہوں نے جو ایک پارٹیشن مسلمانوں کے شاید ڈیمانڈ پہ بھی نہیں ہوئی تھی, اس کو انگریزوں نے کیا, اور انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ صوبہ بہت بڑا ہے, اس لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. اس کی کانگریس نے بدترین مخالفت کی. ٹھیک ہے. اور اس کو ایون ڈویژن آف مدر کے نام سے انہوں نے کہا. یہ اب بچے اس پہ پھر مسلمانوں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب ہمیں اپنا بندوبست خود کرنا پڑے گا. ہندو جو ہیں وہ 1000 سالہ غلامی کا تعصب رکھتے ہیں, لہٰذا وہ کسی بھی طور سے ہمارے فائدے اور ہمارے مفاد کے حق میں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. سر سید احمد خان نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد 1886 میں رکھی. یہ اینول کانفرنس ہوتی تھی, ہر 1 سال میں 1 دفعہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اس کانفرنس کا ایم ایک ہی تھا کہ ہائر ایجوکیشن مسلمانوں کے لیے کیسے اٹین کیا جائے. ٹھیک ہے. اور ریلیجیس اور ایجوکیشنل اس کو جو ان کے درمیان ایک بیلنس ہے اس کو مینٹین رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, اس کو مینٹین رکھتے ہوئے ایک اچھا بچے یہ میسیجز مت کیا کریں. اچھا یہ اس میں کوئی امپورٹنٹ ورڈ وغیرہ ہو وہ کر لیا کریں, باقی مت کریں میسیج. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے تھیالوجی. تھیالوجی کا مطلب ہے دا اسٹڈی آف ریلیجن. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن یہ لوگ حاصل کریں, آگے بڑھیں, کیونکہ ایجوکیشن کے علاوہ ان کے پاس آگے بڑھنے کا اور کوئی چارہ نہیں ہے. they didn't have any other option. ٹھیک ہے. other than to acquire knowledge. ایجوکیشنل جو اس میں تھے, پولیٹیکل اویئرنیس بھی مسلمانوں میں کریٹ ہوئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ مسلمانوں کے اس سٹیج پر پولیٹکس میں شرکت کے خلاف تھے, لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس میں کہ جب مسلمان تھوڑا سا اسٹرینتھ گین کر لیں گے, پاور میں آ جائیں گے, تو پھر وہ مسلمان جو ہیں وہ ایکٹیو پالیٹکس کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی ایجوکیشنل جب اس کی 20th ایجوکیشنل کانفرنس تھی 1906 میں, اسی کے سائڈ لائن پر پھر آل انڈیا مسلم لیگ بنی, جس نے بعد میں جا کے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں پاکستان حاصل کیا. سر سید احمد خان جو تھے وہ اس کانفرنس کے ہارٹ اینڈ سول تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے ڈیوٹی سیکرٹری کے طور پر پرفارم کی 10 ایئرس کے لیے. مولانا شبلی نعمانی اور مولانا حالی جو تھے ان کے پوئمز, اور محسن الملک اور مولوی نذیر احمد ان کے سپیچز جو تھے, انہوں نے مسلمانوں کو میں ایک سینس آف آنر, ایک خود اعتمادی اور آگے بڑھنے کی جستجو کریٹ کی. ٹھیک ہے. دس کانفرنس ہیلپ ان ڈیولپمنٹ آف اردو لینگویج. اردو کو بھی انہوں نے بہت زیادہ ڈیفینڈ کیا, اور سر سید احمد خان نے انہوں نے اپنی فیمس سپیچ جب اردو کے اگینسٹ کی, تو اردو کے حق میں اور کانگریس کے اگینسٹ کی, تو اس میں اس کانفرنس کے پلیٹ فارم کو یا اس کانفرنس کے سٹیج کو یوز کیا. اوکے بچے, دس از اے بٹ آف سر سید